میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، مختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز ہدایت کرو، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ پر کرتے راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چلتا ہے، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا یعطون للمہدی جانی سلطان، اس کی حکومت کو مستقل۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس آئے گا۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، اس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، اللہ عالم یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیت کے چلے جائیں؟ میرا گمان ہے اللہ عالم اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، سامنے سمندر آ گیا ہے، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 ہوگا، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، 80 ڈویژن آرمی ہے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا یہ نیوٹرل رہے، نمٹو آپس میں۔ تمہاں ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ نمٹو سیٹل یور سکورز۔ لیکن اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں۔ وہ راستہ دیکھ، میرا گمان یہ کہاں راستہ نظر آ رہا ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال راستہ نہیں کر نظر سکے، نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے تو ممکن ایمان کس پر ہوا؟ ایسے اللہ جن کو موت عزیز ہے، نہ ہو، منحصر مرنے پہ ہو، جس کی امید نہ امید بھی اس کی دیکھا جائے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے تیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، تمہارا ایمان اسباب نیچے نہیں آئیں گے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، اور جب نیچے کو چنتے تھے تو جو حشر کیا کیا تھا، راستہ تھا تو جو بات کہی تھی اور ادھر سے لشکر آ گیا۔ رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹر، اب دیکھیے ایمان یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، دین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت میں مطلوب و مقصود مومن زمانے غنیمت میں کشور پیش آئے، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، کہ وہ یار غار ابو بکر صدیق، یہ ہے میرا گمان واللہ عالم۔ اقبال نے بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے، اور قصیدے ہیں ان پر بھاری، پھر یہاں سے فوجیں چلے گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، ہمت جو ہے، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں
ایسی تاثیر ہوگی جہاں پر نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے، حضرت علی پہلے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا۔ تصویر قائم کی ہے علماء نے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ہتھیاروں کے معاملے۔ سب سے پہلے علی، تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ جو ہے، سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، یہ چاروں ہی پہلے ہیں۔ آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ خون پاری اڑنے لگا، کسی اور سے بات کرنے احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باللہ، اٹھ گیا چلنے لگا۔ مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور وہ آنکھیں اللہ نے دے دی، ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف۔ اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں، سراپا معجزہ، وہی آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ ہوگی۔ میرے نزدیک یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے کدھر جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو نتیجے نکلے، کیسے تسلی دی؟ عیسائیوں کا اللہ مذہب ختم ہو جائے۔ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، تکالیف رفع کرنے والے، یکسر الصلیب سرپرستی کرتے ہیں، ویقتل الخنزیر، خدمت کرتے ہیں۔ اللہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے بول رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں میرے ہے، دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ یہ سب تمہارا ایک منگڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا؟ یہ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے، کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، یہودی ایک ایک ختم۔ لے کر پہرا دینے والا کون؟ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی۔ حضرت ابو بکر بھی قوم نوح ہلاک ہوئی ہے نہیں، قوم ہود، عاد کہ جا کر پہلے ہلاک ہوئی ہے نہیں، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا عمورہ اور صدوم کی بستیاں، اور اپنے زانوں پر آل فرعون، اور وہاں کسی یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا۔ کیا ہے اللہ عالم، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کی آنکھوں سے یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آتا ہے، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا۔ ایک باس آ گیا، مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیا جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں، ایگزیکیوشن جو ہے وہ نیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن گئی۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے یہ مجاہدین کی قیادت تھی، اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آخر سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ، یہ انجینئر تھے، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی، بڑے عالم ہیں، حافظ ہیں، عبدالرسول سیاب الازہر سے پڑھے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے سمت اللہ جو ہے وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم بھی نہیں جاتا بھی۔ تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دو، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اگر واقع سے طرح کی ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریخی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا باقی تاریخی ہے، یہ انہیں اندازہ تھا۔
بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا، اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا۔ وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہوئے کمر کس میں کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے۔ یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی، تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال کیا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ گلبدین حکمت یار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر، اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا، جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے حکومت قائم ہوئی، بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے۔ اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے، سعودی عرب نے، امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ بے نظیر کی حکومت کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت کہاں طالبان، مولوی ملاقات ان کے خیال کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا۔ ان کی جو ہے ایمبیسڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں، ملا ملاٹے ہیں، انہیں کو دنیا میں کوئی علم ہے نہیں، یہ جانتی ہے، لہذا ان کو ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں کو نچائیں گے، ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے۔ اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات اور تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی۔ لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم، آپ کو دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اکثر لوگوں کی اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھٹیاں بنی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ نارض عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظریں پیدا شد۔ یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسرٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وفد لے کر گیا، نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس ملی کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں، ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں، لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل، علی الاعلان میدان کے اندر، اور سر جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر۔ ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر، اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر، اور ڈھک لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے، اور اس کی بیوی سے، مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا لوگوں اس کے ساتھ اس کے سینے کے اندر۔ یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ ہوئی۔ یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا۔ تو
اس اعتبار سے ان کو جو ہے بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی. البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا. یہ تو موقع تھا، لہٰذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. مثلا مدار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کا پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی. ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت ہے، سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا تو سزا دو.